وصلى على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ نے صحت مبارکہ میں ذکر و شکر کو جمع فرمایا ہے. دونوں کا اللہ کی ذات سے تعلق ہے. ذکر کا براہ راست تعلق ہے, شکر کا بواسطہ نعمت تعلق ہے. جس کو ہمارے مذہب فرماتے ہیں کہ ایک ہے براہ راست محبوب کو دیکھنا اور ایک آئینے میں محبوب کو دیکھنا. تو ذکر براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور شکر نعمتوں کے ذریعے اللہ کو یاد کرنا ہے. دو ہی چیزیں اللہ نے دنیا میں دی, یا نعمتیں یا منعم ہے. تو منعم نے اپنی ذات کو چھپا دی, اپنا نام ہمیں دے دیا. یہ ہمارے استاد مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ٹاؤن والے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق کے لیے اپنے نام دے دیے ہمیں. اللہ کے جو اسماء ہے یہ اللہ تک پہنچنے کے ذریعہ ہے اور کوئی ذریعہ نہیں. اللہ تعالیٰ تک ہم کیسے پہنچے؟ نام کے ذریعے پہنچے. دنیا میں جو کام بھی ہے وہ نام سے کرے, بسم اللہ, اللہ کے نام سے. اللہ ذات کی طاقت کیا پوچھتے, نام کی اتنی طاقت ہے کہ سارے کام ان کے نام سے چلتے ہیں. ذات تو ذات ہے, چلے ذات کو آخرت میں رکھا ہے کہ آخرت میں وجوہ یوم الدین ناظرہ لا فیہا ناظرہ, تب تازہ چہرے کو دیکھتے ہوں گے. وہاں ذات کو پیش کریں گے, یہاں نام کو پیش کیا, اپنی صفات کو پیش کیا. اسماء امام بخاری نے باب الاسماء والنعوت اللہ کے نام اور اللہ کی صفات کا بیان کیا ہے, کیونکہ یہی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. وہ ہمیں دے دیے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اپنے نام دے دے. نام کو یاد جب کہ جتنی بھی عبادات ہیں اللہ کے نام سے تب رکھتی, شروع اللہ کے نام سے ہوتی ہے, ختم اللہ کے نام. اللہ اکبر شروع ہو گئی نماز, السلام علیکم اللہ ختم ہو گئی نماز. شروع بھی وہ ختم اس پر. روزہ شروع کر رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں. جتنی بھی عبادات ہیں بلکہ زندگی کے جتنے بھی حالات ہیں, شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زندگی کی جتنے بھی بدلنے والے حالات ہیں, ہر بدلنے والے حالات کی شروع پہ اپنا نام ہے اللہ کا, اور آخر میں بھی ان کا نام ہے. روٹی کھا رہے ہیں اللہ کا نام ہے, ختم کر رہے ہیں اللہ کا نام ہے. میں تو خلا میں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام ہے, ختم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر اپنا نام ہمارے ساتھ. اور دوسری نعمتیں دی, یہ نعمتیں جو ہیں یہ تمہارے لیے ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرۃ, پورا عالم میں نے تمہارے لیے بنایا ہے, تم آخرت کے لیے بنے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ, خوب فائدہ اٹھاؤ. یعنی نعمت سے فائدہ نہ اٹھانے پر ناراض ہوتے ہیں. ایک آدمی بھوکا رہے خام خواہ میں, روزے کی نیت بھی نہیں ہے, ویسے بھوکا رہتا ہے, اپنے آپ کو تصفیہ دیتا ہے, بھوکا رہتا ہے, گنہگار ہے. اللہ نے ان کو نعمتیں دی, استعمال میں صحابی آئے, میں تیری کیا حالت ہے, تیرے پاس مال اسباب نہیں, پڑھنا ہر طرح کا مال ہے, کھیتی بھی ہے, جانور بھی ہے, سب کچھ ہے, پر میں پھر نعمتیں خدا کی کیوں نظر نہیں آتی تیرے پاس؟ لیور علی اللہ کی نعمتیں نظر آئے ہیں. نعمتیں اس طرح ہمارے لیے بنائیے. آدم علیہ السلام سے پہلے تو انسانوں کو ایسی اتنی جو حیوانات تھے جو بھی تھے یہاں مخلوقات, ان کو ایسی نعمتوں کی ضرورت نہیں تھی. آدم علیہ السلام سے پہلے جو جاندار ہیں ان کو ضرورت ہے, مرچ مسالوں کی ضرورت ہے, باربیکیو کی ان کو ضرورت ہے, بریانی قورمے کی ضرورت ہے. جنات جو ہیں ان کا تو ہوا خوری ہے, ہوا کھا لے کافی کافی ان کے. آدم السلام آئے, پوری نعمتیں کھل گئی, پوری نعمت زمین کی تھی کہ آسمان کی, سوری نعمتیں حضرت انسان کے لیے کھولے. حضرت انسان کے آنے کے بعد ساری نعمتوں کے دسترخوان کھلے اور کھلتے چلے جا رہے ہیں. ان بدین نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ نے فرمایا میں وہ چیزیں پیدا کروں گا جن کا تم کو علم صحابت سے فرمایا تمہیں نہیں آئندہ پیدا کروں. پھر قیامت تک آنے والی ایجادات, قیامت تک بننے والی چیزیں اس میں آتی. یخلق ما لا تعلمون,
صحابہ تم سمجھ نہیں سکتے ہیں کیسی نعمتیں، کیسے ہوا میں اڑیں گے، کیسے سمندر میں تیریں گے، کیسے ٹیلی فون ہوں گے، کیسے یہ سارے نظام ہوں گے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ یخلق ما لا تعلمون، تو فاذکرونی اذکرکم، لہٰذا اس پر کیا دوں گا، جب مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ براہ راست یاد کرنے کا نتیجہ کیا دیں گے کہ خود ہمیں یاد کریں، ان کے دربار میں میرا اور آپ کا تذکرہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس لیے کسی بزرگ سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ اپنا معاملہ خدا کے ساتھ دیکھ لو، بس اس کے نتیجے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اچھا معاملہ آپ نے رکھا ہوا ہے تو اللہ بھی آپ سے اچھا معاملہ رکھے گا۔ اگر آپ کا معاملہ خراب ہے تو ان کی طرف سے بھی خراب ہی آئے گا۔ یہ خود آپ خود فیصلہ کر سکتے ہو، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، یاد کرو یاد کروں گا۔ میرا آپ کا نہ یاد کرنا جو نام لینا ہے نا، اور ان کا یاد کرنا نعمتیں برتا دینا، عنایات برتا دینا، توجہات، رحمتیں، پتہ نہیں کیا کر دے دینا۔ ان کی یادگیری اور ہے، ہماری یادگیری اور ہے۔ دونوں کی یاد میں فرق ہے۔ جو آپ کو اللہ اللہ کریں گے، نماز پڑھ لیں گے، تلاوت کر لیں گے، لیکن وہ یاد کریں گے تو اس کے ساتھ نعمتوں کی بھی بارش کر دیں گے۔ اس لیے اس کی تفصیل لکھی ہے، فاذکرونی بالاطاعت، مجھے یاد کرو اطاعت کے ساتھ، اذکرکم بالعنایت، میں تمہیں یاد کروں گا اپنی عنایات کے ساتھ، واشکرولی، اور دوسرا شکر ادا کرو میرے نعمتوں کا استعمال کرو، لیکن مجھے یاد رکھو۔ فلا تکفرون، نہ شکری نہ کرو تو پھر نعمتوں میں اضافہ کر دو۔ عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ ہم نعمت سے ضائع نہ ہو کیا کریں، کہتی ہے کوئی گر کہ نعمت سے ہاتھ سے رہ جائے اور میں شکر ادا کروں تو نعمت کبھی ہاتھ میں، بلکہ اس میں اضافہ ہوا۔ تو بہرحال ذکر سے پہلے نیت یہ کرے کہ اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یار رہی یار تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تازہ میں آئے، بردے زبان ہے میرے الہ،
الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي. لکھاوت ساتھی آئے لے آؤ لے آؤ پرچی کا عبداللہ صاحب آگے آگے آگے